الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى يصلونها فبئس المهاد وقال الله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کے دن ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، بلکہ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ توفیق نہیں دی کہ جاؤ میرے گھر کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر میرے سامنے سجدہ کرو، وہاں جا کر کے میری عبادت کرو. لیکن یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے. جب کسی کے دل کے اندر اللہ توفیق دیتا ہے مسجد کے اندر آنے کی تو وہی شخص آ سکتا ہے. انسان لاکھ کوشش کرے مسجد تک آنے کے لیے، لاکھ کوشش کرے، لیکن وہ آ نہیں سکتا. اسی وقت آ سکتا ہے جب تک اللہ اس کے دلوں کے اندر توفیق نہ دے. سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے یہ آج سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کا توفیق دیا ہے اور اپنے گھر تک ہمیں پہنچایا ہے. اس لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اس جمعہ کے دن کی بھی بہت فضیلت ہے اور جمعہ کے نماز کی بھی فضیلت ہے. میرا موضوع کچھ اور ہے. میں آپ کے سامنے صرف جمعہ کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت بیان کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے سب سے پہلے صف میں بیٹھتا ہے اور پھر بغیر کسی دنیاوی بات کیے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ جمعہ کی نماز ایک ہفتے کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آج سوچئے اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر توفیق دی، آج ہم اور آپ اللہ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں اور دین کی باتیں سن رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون. اس آیت کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس قرآن کریم کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. فرمایا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور فرشتے بہت سخت نگرانی میں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اپنے عبادت میں فرشتے مشغول ہیں، جن کو جس کام میں مشغول رکھا ہے وہ اسی کام میں مشغول ہے. بغیر کسی حکم کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بغیر کسی حکم کے اللہ کی دوسری عبادت میں بھی مشغول نہیں ہوتے، بلکہ جن فرشتوں کو جس کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ فرشتے وہی کرتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں
جس طریقے سے آج ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ دوسری عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ عبادتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ نجات کا ذریعہ اس وقت ہوگا جب ہم ان عمل کو خود کریں گے اور عمل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے، تب جا کر کے ہمارا یہ اعمال کام آئے گا، تب جا کر کے ہمارا چھٹکارا جہنم سے ہو سکتا ہے، نہیں تو پھر وہی ہم انسان جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائیں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کے اندر جائے، میرے بندے کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کروں، بلکہ ہرگز نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا کہ میرا بندہ جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ پائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث نہ فرماتے۔ ہمارے ہی چھٹکارے کے لیے ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کے نجات کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کو جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ کرنا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر آسمانی کتابوں کو نازل نہ فرماتے۔ قرآن کریم کے اندر صاف صاف الفاظ موجود ہے کہ جب تک تم قرآن کریم کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم کامل مومن بلکہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ بلکہ میں نہیں کہتا، نہ آپ کہتے ہیں، بلکہ جس رب نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ہمارا اس بات پر ایمان بھی ہے کہ جب تک کوئی بندہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لائے، فرمان موجود ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ کتبہ ہے، وہ رسلہ ہے، اور فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر ایمان لانا اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں عقیدے کے اندر شامل ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد مضبوط نہیں ہوگا ان تمام چیزوں پر، تب تک ہمارا نجات حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، صاف صاف الفاظ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو، جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، جس طریقے سے تم نیک کام کرتے ہو، جس طریقے سے تم نمازیں پڑھتے ہو، جس طریقے سے تم صدقہ کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی ان تمام چیزوں کی طرف ترغیب دو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیارے انداز میں اور درد بھرے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، بلکہ بار بار قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرماتا ہے کہ تم جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو، اس سے کہ وہاں کا عذاب بہت خطرناک ہے اور جہنم بہت بری ٹھکانہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کا ٹھکانہ کتنا خطرناک ہے اور وہاں کے جو کھانے پینے اور اوڑھنے کے جو سامان ہیں کتنا خطرناک ہے، ہم تو ان کے ذرہ برابر بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات کے لیے قرآن کریم کے اندر کئی الفاظ کئی جگہ فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے، لیکن قربان جائیے اپنے رب پر، جس رب نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اور اس دنیا کے اندر یہ بتلا دیا کہ تم اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو تم ایک ہی چیز کرو، ایک ہی کام کرو، وہ کیا ہے؟ وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ من چاہے زندگی نہ گزارو بلکہ رب چاہے زندگی گزارو۔ جب تم رب چاہے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جنت کے اندر وہ نعمتیں ملے گی، تمہارا دل چاہے گا تمہارے سامنے حاضر ہو کر ہو جائے گا۔ اب جائیے، قربان جائیے، آپ تو سب سے پہلے اللہ کے حکام کو مانیں، نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، تب جا کر کے یہ تمام چیزیں نصیب ہوگی۔ لیکن جب ہم من مانی زندگی گزاریں گے اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو
گے تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہے۔ آپ جانیے کہ جب کوئی بچہ سفر کے لیے نکلتا ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ حالات خراب ہوتے ہیں تو اس بچے کی جو ماں ہوتی ہے تو وہ ماں اپنے بچے سے بار بار یہ کہتی ہے کہ بچہ اے میرے پیارے بیٹے سفر کے حالات صحیح نہیں ہیں، ذرا راستے پہ صحیح سے چلنا، کسی سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا تاکہ لوگ تمہارے اوپر حملہ کریں۔ لیکن جب یہی الفاظ بار بار اس کی والدہ اس بچے سے کہتی ہے تو اس بچے کے دلوں کے اندر ہلکی سی چڑچڑاپن آ جاتی ہے اور وہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ میری والدہ شاید اس بات سے ناواقف ہے کہ میں اب جوان ہو چکا ہوں، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس بچے کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں کہ وہ بچہ اس بچے کی ماں کے دلوں کے اندر اپنے بچے کے لیے کتنی محبتیں ہوتی ہے، جو ہر وقت کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ماں اتنی محبت کے اور وہ محبت کی بنا پر بار بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا رب بھی اپنی ماں سے 70 گنا ہم سے محبت کرتا ہے، بلکہ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، یہ کام مت کرو، برے اعمال مت کرو، اگر تم برے اعمال کرو گے تو تمہارا خسارہ بھی، تمہارا ٹھکانہ بھی برا ہوگا اور تم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا ہے، اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کو کیا ملے گا اپنے بندوں کو عذاب دے کر کے؟ جب تم اپنے رب کے شکر ادا کرو گے اور اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، وہ تو بڑا قدرداں ہے، وہ تو بہت جاننے والا ہے۔ لیکن غلطی ہماری ہے، ہم نے اپنی زندگی کو غیروں کے طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنے خواہشات کو رب کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم شیطان کے خواہشات اور شیطان کے نقش قدم پر ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جہنم بہت خطرناک ہے اور وہاں کی آگ اتنی خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو جیل کے اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں لے جا کر کے ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہے، طرح طرح سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ذہنی تکالیف دی جاتی ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جیل خانہ میرے لیے جہنم ہے۔ میرے دوستو، یہ جیل خانہ اس کے لیے جہنم نہیں ہے، بلکہ جہنم تو اس سے بھی کئی گنا خطرناک ہے، جس کا ہم اپنے ذہنوں کے اندر تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا ہے کہ جہنم قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت گرم ہے، بہت گرم ہے۔ آج اس دنیا کے اندر اگر سورج کی دھوپ اور اس کی کرن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم باہر نکلنے کو سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ دھوپ بہت تیز ہے۔ ہمارے چہرے کے اوپر جب دھوپ کی تپش پڑے گی تو ہمارے چہرے کے اندر سے نورانیت ختم ہو جائے گی اور ہمارے چہرے کے اندر سے جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا اور کبھی اپنے دلوں کے اندر اس بات کو سوچا کہ کل قیامت کے دن جب یہی سورج ہمارے سر کے اوپر ہوں گے، اس وقت کی اتنی تپش ہوگی۔ آج کئی سو میل دور ہے، جب اتنے میل دور ہونے کے بعد ہمیں اتنی دھوپ اور اتنی کرن محسوس ہوتی ہے، تو کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں سورج کو ہمارے سر کے اوپر ایک ہاتھ اوپر رکھ دیا جائے گا تو اس وقت کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کی تپش کے لیے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اگر تم وہاں کی تپش کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو تم رب چاہے زندگی گزارو، من چاہے زندگی نہ گزارو، تب جا کر کے تمہارے اوپر سے اس وقت سورج کی جو کرن ہوگی، اس وقت جو سورج
की धूप होगी, उस वक्त तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर और तुम्हारे बदन के ऊपर जर्रा बराबर भी नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारे ऊपर साहिबान की तरह लटकता रहेगा और तुम्हारे ऊपर बादल छाए हुए होंगे और सोचेंगे, और लोग जब उस दिन देखेंगे ये कौन लोग हैं कि हमारे सर के ऊपर तो धूप है, हमारे पूरा बदन, हमारे पूरा जिस्म पसीने से तरबतर है, हम पसीने से डूबे हुए हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर साहिबान लटकी हुई है, जिनके ऊपर साया मौजूद है, वो कौन लोग हैं? तो उस वक्त एक दूसरे से पूछेंगे बताओ कौन लोग हैं, तो उस वक्त खुद बखुद आवाज आएगी कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर रब चाहे जिंदगी गुजारा करते थे, मन चाहे जिंदगी नहीं गुजारा करते थे। इसलिए जहन्नम के हालात बहुत खतरनाक है, इसलिए और वहां की जो खुराक है, वहां की जो ग़िज़ाएं हैं वो भी बहुत खतरनाक है। जब कोई आदमी कल क़यामत के दिन, जब कोई जहन्नम में कल क़यामत के दिन पीने के लिए पानी मांगेगा, तो उस वक्त उसको पीने के लिए वो इतना गर्म पानी दिया जाएगा, जब वो पिएगा बल्कि अपने मुंह से, बल्कि अपने करीब करेगा, उसके गर्मी और तपिश की वजह से उसके जो होठ है वो नीचे उतर जाएगा और उसकी अतरिया पहाड़ को निकल आएगी और उसकी जुबान भी पिघल जाएगी। अब सोचिए, फिर उसको खून और पीने के लिए, खाने के लिए दिया जाएगा, और जहन्नम का जो लिबास होगा इतना खतरनाक होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि अगर उस जहन्नम की लिबास को इस दुनिया के किसी पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए, तो वो बड़े बड़े पहाड़, वो पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियां, उस कपड़े की वजह से, उस लिबास की वजह से वो पहाड़ भी पिघल कर बह पड़ेगा। अब जरा सोचिए कितना खतरनाक लिबास होगा जहन्नमियों का। जब तमाम जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह आवाज आएगी कि ऐ जहन्नम, क्या तू भर चुकी? अब तेरे अंदर भी आने की कोई गुंजाइश है? तो जहन्नम से आवाज आएगी, हल में मजीद, और ले आओ। बल्कि जहन्नम तो बहुत वसी वारिस है, उसके अंदर लोगों के गिरेबान चाक करके उसके अंदर फरिश्तों को हुक्म होगा, ले जाओ इनको, ले जा करके जहन्नम में धकेल दो, और हाथों के अंदर जंजीरें बांधी हुई होगी और पैरों के अंदर भी कड़ियां बांधी हुई होगी, और फरिश्तों को हुक्म होगा, जाओ इनको भी जहन्नम में ले जा करके दाखिल कर दो, क्योंकि ये दुनिया के अंदर बड़े ऐशो इज्जत के साथ जिंदगी गुजारा, इन्होंने, इनकी हिदायत के लिए मैंने 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन इन्होंने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना, इन्होंने ठुकराता रहा, और कुरान को भी हमने नाज़िल किया था कि लोग उसको पढ़ करके, उसके ऊपर अमल करके राहे रास्त पर आ जाए, लेकिन इन्होंने न उनको माना, न उनको पढ़ा, न रसूल की इताअत की, न मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लाओ, इनको भी जहन्नम में ले जाकर के ढकेल दो। मेरे दोस्तों, बहुत खतरनाक जहन्नम है। ये तो हल्की सी आपके सामने मैंने बयान किया है। अगर मैं आपके सामने कुरान करीम के एक एक आयत को पढ़ करके सुनाऊं और फिर उनके तराजुम को करूं, फिर उनके जो तफासिर है, जो जहन्नम के हालात है, वो आपके सामने बयान करूं, तो आपके कलीजे भी बाहर को निकल आएगी, आपके दिलो दिमाग के अंदर जो बातें हैं, जो ज़हनी खुराफात है, वो तमाम चीजें निकल आएगी। रब नहीं चाहता है कि मेरा बंदा किसी भी तरीके से जहन्नम के अंदर चला जाए, बल्कि रब तो बहाना ढूंढता है कि मेरे बंदे के अंदर कोई हल्की सीने की मिल जाए, एक जर्रे के बराबर भी अगर मेरे बंदे कल क़यामत के दिन नेक अमाल लेकर ले आएगा, तो उसके लिए वही सिफारिश का जरिया बन जाएगा, जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा, जहन्नम से नजात का जरिया बन जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम मन चाहे जिंदगी ना गुजारे, बल्कि अगर हमारे दिल ये चाह रहे हैं कि हम फुला के साथ ये गलत काम करें, हम फुला के साथ मोबाइल के जरिए हम इससे बात करें, मेरे दोस्तों, इन तमाम चीजों से परहेज करें। एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही बारीक बात है और दिलों के अंदर लगने वाली बात है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो एक
دوسرے سے بات کرتے ہیں جو ان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے بات کرتے ہیں، جب وہ دوست، جب وہ شخص کئی دنوں سے آن لائن نہیں رہتا ہے، بلکہ آن لائن رہتا ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے ہاں افسوس میرا دوست کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ دنیا کے اندر ایک ایسی چیز کو اختیار کرو، آپ دنیا کے اندر ایک ایسی چیز کو پکڑو جو ہمیشہ آپ کے ساتھ آن لائن رہے گا، ہمیشہ آپ کی سفارش کرے گا، دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ آن لائن رہے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ ہے قرآن کریم۔ آج ہم تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، آج تو ہمارے گھروں کے اندر لفافے میں قرآن کریم رکھی ہوئی ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، آج تو ہمارے ملک کے جو حالات ایسے بگڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم کسی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کی وجہ سے ہے، بلکہ سب سے پہلے ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ ہم نے رب چاہے زندگی کو گزار رہے ہیں یا من چاہے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جہنم سے نجات پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب چاہے زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری قبر کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے اس کا جواب دینا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا، اور کل میدان محشر میں بھی ہمیں ہمارے سامنے فرشتے آ کر کے ہمیں پکڑ کر جہنم کے دروازے، جنت کے دروازے دکھائیں گے، جاؤ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ میرے دوستو۔ اور جہنم کے بھی دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے جانے کے لیے ہر جہنمی مقرر ہے کہ فلاں جہنمی اس دروازے سے جائے گا، فلاں جہنمی اس دروازے سے جائے گا۔ میرے دوستو، اپنے رب سے دعا کرے، اپنے رب کے سامنے گر گرائے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ میرے دوستو، جب ایک آنسو اپنے رب کے سامنے گرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی ایک آنسو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کل قیامت کے دن یہ آنسو کا یہ قطرہ اپنے رب کے سامنے گواہی دے گا، اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے اس بندے نے مجھے گرایا تھا، اس کے چہرے سے میں نے بہایا تھا، یا تو مجھے اپنے پانی ہونے سے، آنسو ہونے سے نکال دے، یا تو پھر اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بہت بڑی فضیلت ہے ایک آنسو کے قطرے کا گرنا رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے توبہ کر کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرائے، اور من چاہے زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو رب چاہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور من چاہے زندگی گزارنے سے پرہیز کرے۔ آمین یا رب العالمین۔